بہت برس ہوئے ہمارے دوست سید قاسم جعفری صاحب کے مکان پر ہم لوگ کچھ دوست مل کر میر کو پڑھا کرتے تھے، اور قاسم جعفری صاحب ان نشستوں کی ریکارڈنگ بھی کیا کرتے تھے، آڈیو ریکارڈنگ۔ تو اس میں ہم کیونکہ ترتیب سے کلیات میر کا مطالعہ کر رہے تھے، تو پہلی 5-6 غزلیں مکمل ہو گئی تھیں، ان پہ گفتگو ہم نے پوری کر لی تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ نشست جاری نہ رہ سکی۔ اس کے بعد قاسم جعفری صاحب نے انہی ریکارڈنگز کو سرحان میر کا عنوان دے کر محفوظ کر لیا، اور غالباً کہیں کسی جگہ پہ اپلوڈ بھی کر دیا۔ تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ وہ کیونکہ 2-4 دوست مل کے جو بہت سمجھدار اور باذوق تھے، میر کو پڑھا کرتے تھے، اور اشعار پہ گفتگو کی ذمہ داری میری تھی، تو وہ ان دوستوں کو مخاطب کرتے وقت بہت سی باتوں کو کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو لیکن اب خیال آیا کہ اسی گفتگو کو کاغذ پہ اتار کے اس میں کچھ اضافے کیے جائیں۔ تو وہ الحمدللہ وہ غزلیں جو ہیں وہ ٹرانسکرائب ہوئیں، پھر ایڈٹ ہوئیں، ان پر میں نے اچھے خاصے اضافے کیے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جو اضافہ شدہ شرح ہے میر کی، وہ بھی ریکارڈ ہو جائے۔ تو ان نشستوں کا، یعنی کہ اب جو ہم نئے سرے سے ان 5 غزلوں پر تشریحی گفتگو ریکارڈ کروا رہے ہیں، اس گفتگو کے سلسلے کا عنوان بھی جعفری ہی صاحب کے عنوان کے دیے ہوئے عنوان کو بنایا گیا ہے، سرحان میر کے۔ تو سردست یہ منصوبہ ہے کلیات میر کی ابتدائی 5 غزلوں کی شرح کا۔ تو اس میں کیونکہ یہ شرح میرے ہاتھ میں فی الحال کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، تو میں اس لکھی ہوئی شرح کو، جو گفتگو ہی کو تحریری شکل دی گئی ہے، اس تحریر کو پڑھ کر سناؤں گا، اور بیچ بیچ میں اگر کہیں ضرورت محسوس ہوئی یا کوئی اور بات سوجھی تو وہ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں میر کے ایک اجمالی تعارف سے، جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ میر کا شعری مرتبہ کیا ہے، تاکہ ہم ان کے شعری مرتبے کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی شاعری کو پڑھیں، اور ان کی شاعری سے ان کے مرتبے کی مناسبت سے معانی اور کیفیات وغیرہ نکالیں۔ تو کیونکہ کلام کا اصل معنی یا کلام کے تمام معانی کی بنیاد متکلم خود ہوتا ہے، تو ایک بڑے شاعر اور چھوٹے شاعر میں کچھ الفاظ مشترک ہوں تو چھوٹے شاعر کی رعایت سے انہی لفظوں کا مطلب ایک چھوٹی اور ابتدائی سطح پر اخذ کیا جاتا ہے، لیکن وہی لفظ کسی بڑے شاعر کے یہاں استعمال ہوں تو پھر انہی لفظوں کے معانی اس بڑے شاعر کی رعایت اور نسبت سے طے کیے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس درجے کے شاعر کی غزلوں پر گفتگو کرنے بیٹھے ہیں۔ تو اب میں وہ پڑھنا شروع کرتا ہوں کہ میر ایسے شاعر ہیں جن کے تعارف کا پہلا فقرہ ہی طے شدہ ہے، اور وہ یہ کہ میر اپنی زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں، بلکہ اردو کے تمام بڑے شعراء کے مقابلے میں بھی
یہ یعنی میر بہت زیادہ فرق کے ساتھ عظیم تر شاعر ہیں۔ مطلب ان کی بڑائی کا موازنہ اگر دوسرے مسلمہ طور پر بڑے شعراء کے ساتھ کیا جائے تو ان کا پلڑا بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ، بہت زیادہ فرق کے ساتھ بھاری نظر آتا ہے۔ تو ان کی بڑائی کے کئی پہلو ہیں۔ تو مثال کے طور پر میر حافظ کے ہم پلہ ہیں، اور بعض پہلوؤں سے تو حافظ کے مقابلے میں بھی زیادہ مکمل شاعر ہیں، کیونکہ فارسی زبان کی تعمیر و تشکیل میں حافظ کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے، لیکن اردو زبان کو اندر باہر سے بنانے اور سنوارنے میں میر کا حصہ غالباً کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ ہے۔ بہت سے بڑے شعراء ہیں جن کی بڑائی کو مانتے ہوئے بھی انہیں مکمل شاعر نہیں کہا جا سکتا، لیکن میر کا مکمل شاعر ہونا ان کی شاعرانہ عظمت کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ فلاں شاعر بلکہ فلاں بڑا شاعر مکمل شاعر ہے یا نہیں، تو اس کی شاعری میں کچھ سوالات کے جواب ڈھونڈنے چاہیے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ بہت سے بڑے شاعر ہیں جن کو ہم اس پس منظر میں، اس سیاق و سباق میں مکمل شاعر نہیں کہہ سکتے۔ جیسے حافظ کے یہاں انسان کی بعض انسانی تجربات اور بعض سچویشنز اور انسانی شعور کی تشکیل کرنے والے، انسانی نفسیات کی تعمیر کرنے والے بعض گہرے عناصر ناپید ہیں، لیکن اس کے باوجود حافظ بڑے شاعر ہیں۔ یعنی بڑے شاعر ہونے کے لیے مکمل شاعر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ایک نادر بات اور ایک بڑی چیز ہوگی کہ ایک آدمی بڑا شاعر بھی ہے اور اپنی بڑائی کے ساتھ مکمل شاعر بھی ہے۔ یعنی انسان کے تمام یا اکثر تجربات کا احاطہ کر لینے والا ایک تخلیقی وفور، یہ بڑے شاعروں میں سے بھی کم کو نصیب ہوتا ہے، اور میر ان شخصیات میں ہیں، ان نادر شخصیات میں سے ہیں جو بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مضامین، احوال اور معانی اور لفظوں کے استعمال کے ڈھب میں مکمل شاعر بھی ہیں۔ تو مکمل شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان کے معنوی نظام کو اوپر سے نیچے تک برت کے دکھاتا ہے، وہ لفظ کے معنی کی ادنا پرتوں اور اعلیٰ سطحوں دونوں پر قادر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ نفس اور ذہن کے تمام میلانات اور رجحانات اور نفس کو زندہ رکھنے والے، برسر عمل رکھنے والے تمام ظاہری اور خفیہ محرکات کو اپنی گرفت میں لے کر ان کے درمیان ایک تخلیقی ربط پیدا کر کے اظہار دینے پر قادر ہوتا ہے۔ تو میر ان معنوں میں غالباً ہم رومی کے بعد، یعنی رومی بڑے شاعر بھی ہیں، بڑے سے بڑے شاعر ہیں، اور مکمل شاعر بھی ہیں، بلکہ مکمل سے مکمل شاعر ہیں۔ تو رومی کی اس عظمت اور جامعیت کی روایت کا فرق مراتب کے ساتھ ایک تسلسل میر کے یہاں بھی نظر آتا ہے۔ تو میر کے یہاں کمال یا مکمل پن جو ہے وہ پاؤں سے طے ہوتا ہے۔ یعنی میر پورا جسم بناتے ہیں، لیکن اس جسم کی ڈیفینیشن میں پاؤں کا حصہ زیادہ ہے۔
رومی بھی پورا قالب بناتے ہیں، لیکن اس کی ڈیفینیشن میں سر اور قلب کا حصہ زیادہ ہے، تو اس مطلب یہ فرق ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پورا جسم چاہے پاؤں سے ڈیفائن ہو چاہے سر سے ڈیفائن ہو، یہ تو بہرحال کہا جائے گا کہ پاؤں کو جسم کا مرکز بنا لینے والے نے بھی پورا جسم بنا کر دکھایا ہے۔ اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ فلاں شاعر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فلاں بڑا شاعر، مسلمہ طور پر بڑا شاعر، مکمل شاعر بھی ہے یا نہیں، تو اس کی شاعری میں کچھ سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے چاہیے۔ اگر وہ ان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو اسے مکمل شاعر کہا جائے گا، ورنہ اس کی بڑائی کا انکار کیے بغیر اسے مکمل شاعر کا ٹائٹل نہیں دیا جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ شاعر جس روایت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہر بیان، ہر سرگرمی، چاہے وہ تخلیقی ہو یا تحقیقی ہو، وہ اپنا ایک ایبسلیوٹ کانٹیکسٹ اور ماخذ رکھتی ہے، تو بات چاہے ذہن میں ہو یا زبان پر ہو، ان کا ایک مستقل سیاق و سباق اور ماخذ ہوتا ہے، اس کو ہم روایت اور تہذیب کہتے ہیں۔ تو روایت ہر بیان کا، ہر خیال کا، بلکہ ہر احساس کا ایک بائنڈنگ کانٹیکسٹ ہے۔ تو اس پہلو سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ شاعر جس کے مکمل ہونے یا مکمل نہ ہونے کی ہم تحقیق کر رہے ہیں، یہ شاعر جس روایت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بنیادی معانی و مضامین کا احاطہ کر کے ان پر کوئی ایسا اضافہ کرتا ہے کہ وہ معانی و مضامین اس اضافے کی وجہ سے اس شاعر کے ساتھ کسی حد تک خاص ہو جائیں اور اس کی انفرادیت کے قیام کی وجہ بن جائیں۔ مطلب یہ شاعر اپنی روایت کے تھیمز میں، ان تھیمز کے فہم اور ذوق میں، ان تھیمز کی فکری وسعت اور تجربی گہرائیوں میں اضافہ کرتا ہے اور اسے اپنے اضافے کو اس روایت میں بلا مزاحمت کھپا کے دکھا دیتا ہے، لیکن اس کے کیے گئے اضافوں کی ایک نسبت اس کی شخصیت اور اس کی انفرادیت کی تشکیل اور تکمیل میں بھی صرف ہوتی ہے۔ تو یہ شاعر وہ ہے جو اپنی روایت میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے آپ، اپنی وسعت میں بھی جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے۔ تو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے کہ ایک ہی مادہ اظہار سے، ایک ہی جوہر ادراک سے آدمی اپنی انفرادیت کی تشکیل بھی کرے اور اپنی روایت کی رچنس میں بھی اضافہ کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے بھی میر ہمارے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہر روایت کے کچھ سیٹ اسٹینڈرڈ تھیمز ہوتے ہیں، تو یہ شاعر ان تھیمز کی فہرست میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ شاعر ان تھیمز کے معانی اور ان کی تاثیرات میں اور ان کے گرد، مطلب ان کی تاثیرات میں اس طرح اضافہ کرتا ہے کہ ان کی مرکزیت برقرار رکھتے ہوئے ان کے گرد نئے نئے دائرے بنا کے دکھا دیتا ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے۔ اور نمبر 2، ہمارے استاد سلیم احمد نے اردو تنقید میں ایک اصطلاح متعارف کروائی ہے، وہ اصطلاح ہے پورا آدمی۔ تو اس پہلو سے دیکھیں تو اس شاعر کے یہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے یہاں
پورے آدمی کا اظہار ملتا ہے یا نہیں، یعنی اس کی تہذیب کے آفاقی پھیلاؤ میں تنوع اور اضافہ اس کی شاعری سے ہوتا ہے یا نہیں، اور اس کی تہذیب کی انفسی گہرائیوں میں بھی یہ کچھ گہرائیاں اور کچھ تہداریاں نئی بڑھاتا ہے یا نہیں۔ تو آدمی یعنی پورا آدمی جو ہے وہ پوری تہذیب کا انٹرنلائزڈ ورژن ہے، تو یہ صرف تہذیب ہی کو نہیں بلکہ پورے آدمی کو بھی اس کی متعین تعریف کے ساتھ نئے نئے اجزاء فراہم کرتا ہے۔ آدمی اگر ایک کل ہے تو یہ اس کل کی تشکیل نو کے لیے نئے نئے اجزاء کھپاتا ہے، استعمال کرتا ہے اور فراہم کرتا ہے تاکہ اس کی کلیت میں مزید قوت اور توسیع اور بلندی پیدا ہو جائے۔ تو دوسری بات یہ دیکھنی کہ اس کے یہاں پوری روایت کا ایک اضافہ پذیر اظہار ہے یا نہیں، اسی طرح اس کے یہاں پورے آدمی کا ایک توسیع وسعت اختیار کرتا ہوا ادراک و اظہار ہے کہ نہیں۔ نمبر 3 یہ کہ شاعری جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی تہذیب میں ہوتی ہے، کسی روایت میں ہوتی ہے، تو جس شاعر کو ہم مکمل شاعر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں یا مکمل شاعر کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں، تو اس شاعر کے ہاں اپنی تہذیب کے اصولی تصورات اور طرز احساس وغیرہ کا اظہار چاہے حالت تردید میں ہو، چاہے وہ اس کی تائید نہ کرتا ہو، حالت تردید میں بھی ان اصولی تصورات اور طرز احساس کا اظہار پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں پایا جاتا تو وہ نامکمل شاعر ہے، اور اگر حالت تردید میں بھی، حالت انحراف میں بھی پایا جاتا ہے تو وہ مکمل شاعر ہے، کیونکہ اس کے یہاں اس کی روایت پوری کلیت اور پوری تفصیل کے ساتھ ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اور اس ریفلیکشن کو وہ کہیں سے بدلتا ہے، کہیں سے قبول کرتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جس زبان کا شاعر ہے اس زبان کے نظام لفظ و معنی پر اول تو یہ کہ اسے کتنی دسترس ہے، یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ زبان کو کتنا جانتا ہے اور کتنی مہارت اور فنکاری سے برتنے پر قادر ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ اس زبان کی لفظی اور معنوی توسیع میں اس کا کیا کردار ہے، مطلب یہ شاعر جس زبان میں شاعری کر رہا ہے اس زبان کا احاطہ کر لینے والی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس زبان کے جمالیاتی اور تخلیقی جوہر معنویت کو مزید مضبوط کر سکتا ہے یا نہیں، اور اس زبان کے نظام معنی، اس زبان کے سیمینٹکس میں کچھ نئے اصول اور مظاہر، کچھ نئے قواعد اور نتائج کا اضافہ کرتا ہے یا نہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ شخص جتنا اپنی زبان سے لیتا ہے اس سے زیادہ اسے دیتا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ دیکھنے میں اگر یہ دیکھنا ممکن ہو جائے کسی شاعر کے یہاں، تو اس کی بنیاد پہ وہ بڑا شاعر تو پہلے ہی قدم پہ ثابت ہو جائے گا، پھر تفصیل میں جائیں گے تو اس کا مکمل ہونا بھی دلائل اور شواہد کے ساتھ منکشف ہوتا چلا جائے گا۔ تو جناب میر کو اگر ان 4 سوالوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ بات پوری طرح واضح نہ ہو جائے
کہ اردو میں میر کے سوا کوئی شاعر نہیں جس کی شاعری ان چاروں سوالات کے شافی جواب دے سکتی ہو، بلکہ سوال میں جو مکمل ہونے کا ایک تصور کار فرما ہے، اس کا جواب مکمل ہونے کے اس تصور سے بڑھ کر مکمل ہونا دکھا دیتا ہے۔ یعنی ہمیں کسی شاعر سے مکمل ہونے کی جتنی طلب ہے میر کے سامنے رکھیں تو میر اس طلب کو، اس ضرورت کو اس کی سماعی اور سحار سے زیادہ پوری کر دیتے۔ تو ہم مکمل ہونے کا جو تصور اور مطالبہ لے کر میر کو دیکھتے ہیں، میر کا مکمل پن اس تصور اور طلب سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب یہ میر کی ایک ایسی بات ہے جس کو شعر کی دنیا میں بڑی کرامت شمار کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً میر صاحب نے زبان کی تکنیکی، لفظی اور معنوی سطحوں پر جو نئے اسٹرکچرز بنائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ان پر اضافہ کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں برقرار رکھنا بھی محال ہو گیا۔ تو میر کے لسانیاتی کارنامے اتنی باریکی، نفاست اور گہرائی کے ساتھ ہیں کہ ان کی طرف ان کے ہم عصروں اور بعد میں آنے والوں کی نظر ہی نہ جا سکی۔ مطلب یہ ایک عجیب بات ہے کہ میر جس ماحول میں رہتے تھے وہ فہم شعر کا بہترین ماحول تھا۔ مطلب اس ماحول میں رہنے والے اکثر لوگ جانتے تھے کہ کم از کم اتنا انتہائی کمال پہ پہنچ کر جانتے تھے کہ فن شعر کیا ہوتا ہے، شعر کے تکنیکی محاسن کیا ہوتے ہیں۔ تو اتنی کوالیفائڈ آڈینس بھی میر کے تکنیکی اور فنی کارناموں کو گرفت میں نہ لا سکی۔ اگر آپ اس زمانے کے تذکرے وغیرہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میر کا جو فنی کمال ہے وہ ان لوگوں کی گرفت میں بھی نہیں آ سکا جو فن کو اس کی تمام تفصیل کے ساتھ آج کے تمام لوگوں سے کہیں زیادہ جانتے تھے۔ تو اسی لیے میر کی صناعی اور فنکاری کے مطالعے کی روایت ہمارے یہاں جڑ نہ پکڑ سکی۔ تو اللہ شمس الرحمن صاحب فاروقی کو خوش رکھے، انہوں نے اپنی کتاب شعر شورانگیز میں، جو میر کی شاعری کا ایک اچھا انتخاب بھی ہے اور منتخب اشعار کی ایک اچھی شرح بھی ہے، اور اس میں بہت زیادہ قیمتی بات، یعنی کچھ باتیں بہت قیمتی ہیں، ان کچھ باتوں میں سے ایک انتہائی قیمتی بات یہ ہے کہ انہوں نے میر کی عظمت کے فنی اسباب غالباً پہلی مرتبہ فراہم کر دیے کہ میر فن اور تکنیک اور زباں دانی اور لفظ شناسی کے معیار پر بھی اردو کے تمام شاعروں سے کتنا آگے ہے۔ یہ اگر شمس الرحمن فاروقی متوجہ نہ ہوتے تو میر کا حقیقی سبب عظمت ہم سے شاید آج بھی اوجھل رہ جاتا، اور ہم جو میر کی شرح کریں گے وہ شرح بھی اصل میں شعر شورانگیز کے انداز تجزیہ اور اسلوب تشریح کی تقلید ہے۔ تو فاروقی صاحب نے اردو تنقید کے یعنی بڑی شاعری کو دیکھنے کے لیے اردو تنقید کی جو پسماندگی اور افلاس تھا اس کا ازالہ کر دیا، اور میری رائے میں تنقید شعر میں فاروقی صاحب نے تنقید شعر کی جیسی روایت ہمارے یہاں ہے اس میں فاروقی صاحب نے وہ جیسے سر کے بل کھڑی تھی اسے پاؤں کے بل کھڑا کر دیا، اور ان کا کام
مطلب بہت ہی مرکزی اور امتیازی حیثیت کا حامل ہے، خصوصاً شعر شورانگیز، اور اس کے علاوہ بھی جہاں انہوں نے غالب وغیرہ پہ کام کیا ہے تو انہوں نے گویا یہ سکھایا ہے کہ شعر کو پڑھنا کس طرح چاہیے۔ تو بہرحال تو فاروقی صاحب نے مطلب شعر شورانگیز میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ ہماری غفلت اور نااہلی کا ازالہ کرنے کی اپنے بس بھر ایک منظم کوشش کی، اور میر کی شعری عظمت کے فنی اسباب کو شاید پہلی مرتبہ ہمارے سامنے رکھا، اور تنقید ہی نہیں، میر کی پیروی کے دعوے کے ساتھ وجود میں آنے والی شاعری میں بھی میر کی سی قدرت کلام اور دقت اظہار کے معمولی عناصر بھی منتقل نہ ہو سکے، اور ظاہر ہے کہ عقاب کی پرواز کی روایت چڑیاں نہیں نبھا سکتیں، تو میر ان معنوں میں بہت اکیلے ہیں۔ اس سب سے زیادہ تنہا وہ ہوتا ہے جو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہو، یعنی سب اس میں سمائے ہوئے ہوں، پھر وہ سب میں تنہا ہے۔ یہ تنہائی بڑے آدمی کی تنہائی ہوتی ہے۔ تو انسان جس دنیا میں رہتا ہے وہ شعور و وجود کے قطبین پر قائم ہے۔ میں تھوڑا سا ایک اور پہلو سے کر رہا ہوں تاکہ میر کے معنوی نظام اور ان کے تکنیکی در و بست میں ایک زندہ ربط سامنے آ سکے۔ تو مطلب یہ جو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ اپنی کلی ساخت میں شعور و وجود کے قطبین پر قائم ہے، اور آبجیکٹ اور سبجیکٹ کے رشتوں اور نسبتوں پر چلنے والی دنیا ہے۔ تو آبجیکٹ جو ہے وہ شے ہے، یعنی شعور جس کو اپنا موضوع بنائے وہ آبجیکٹ ہے، تو اور سبجیکٹ کا مطلب میں، انا، اور مرادی مطلب ہے ذہن۔ تو یعنی میں اور شے، ذہن اور اس کا آبجیکٹ، یہ گویا اس دنیا میں، یہ اس دنیا کا پورا نظام ہے، یہ اس دنیا کے پولز ہیں۔ یہ دنیا موجود کی حیثیت سے بھی انہی پولز میں ہے اور معلوم کے اعتبار سے بھی انہی قطبین میں ہے۔ تو انسان جو ہے وہ خود ایک سرگرمی ہے، اور اس سرگرمی کا پورا دائرہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی مستقل یا عارضی نسبتوں سے بنا ہے۔ تو شاعری میں، یا دوسرے لفظوں میں شاعری کی دنیا میں سبجیکٹ آدمی ہے، یہ تو واضح ہے، یہ مشترک ہے، سبجیکٹ کی یہی تعریف ہے۔ لیکن شاعری کی دنیا کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں آبجیکٹ شے نہیں ہے، لفظ ہے۔ یہ بات غور کے قابل ہے کہ شاعری کی دنیا میں سبجیکٹ آدمی ہے اور آبجیکٹ لفظ۔ تو کسی شاعر کے مرتبے کا تعین کرتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی شاعری میں لفظ اور آدمی کے درمیان کارفرما جبری نسبت کہاں تک اختیاری بنی ہے، یا ذہنی، حسی اور عملی نسبت کس حد تک تخلیقی بنی ہے۔ تو بڑا شاعر ان دونوں کی تشکیل نو کرتا ہے، اور انہیں نئے نئے فنی اور نفسیاتی اور تجربی مراحل تکمیل سے گزار کر ان کے درمیان تازہ نسبتیں اور معنویتیں دریافت کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایجاد بھی کرتا ہے۔ تو اور شاعر اگر رومی جیسا ہو تو لفظ اور آدمی میں ایک جدلیاتی مزاج تعلق پیدا کر کے انہیں اس کل میں کھپا دیتا ہے جہاں ان کی دوئی بھی رفع ہو جاتی ہے۔ لیکن خیر، میر بہرحال رومی نہیں ہیں، ان کی سب بڑائیاں شاعرانہ ہی ہیں، عارفانہ نہیں ہیں، فلسفیانہ نہیں ہیں۔ تو میر کی شاعری کو اگر اس پہلو سے دیکھا جائے کہ انہوں نے لفظ کو کہاں تک پہنچایا
اور انسان کے بارے میں ہمارے بنے بنائے تصور میں کن گہرائیوں کا اضافہ کیا، تو ہم پر ان کی بڑائی بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور جس شاعر کو بھی بڑا شاعر کہا جاتا ہے، اس کی شاعری میں یہ دو باتیں ضرور دیکھنی چاہیے۔ پھر یہ ہوگا کہ یا تو اس کا واقعی بڑا ہونا یقین کے ساتھ واضح ہو جائے گا، یا پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی عظمت تو ایک دھوکہ ہے، ایک پروپیگنڈا ہے۔ تو شاعر لفظ کی لفظیت میں اور آدمی کی آدمیت میں کچھ اضافے نہ کرے، اور ان اضافوں کو خیال اور احساس کی سطح پر مربوط رہنے کے نئے زاویے فراہم نہ کرے، ان کے درمیان نئے پل نہ بنائے، تو وہ بڑا شاعر نہیں ہے۔ بہت اچھا شاعر ہو سکتا ہے، لیکن ان کاموں کو نہ کر سکنے والا بڑا شاعر نہیں ہے۔ تو لفظ ہو یا آدمی، دونوں حتماً متعین ہیں، اور ان کی تعریفات یعنی ڈیفینیشنز کم و بیش مکمل ہیں۔ لفظ کو دوبارہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور آدمی کو بھی پھر سے ڈیفائن ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک فکسٹی ہیں جس میں کوئی اسٹرکچرل انقلاب ممکن ہے نہ ضروری۔ تاہم بڑا شاعر جو ہے وہ اس فکسٹی کے اندر کے ماحول کو بدل دیتا ہے، اس فکسٹی کی اسٹرکچرل بناوٹ کو برقرار رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر کی حرکیات کو بدل دیتا ہے، ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی لفظ اور انسان کے اندر معنویت، احوال اور کیفیات وغیرہ کا ایک نظام کار فرما ہے۔ بڑا شاعر ان سب کے درمیان تعلق کی نئی نئی جہتیں نکالتا ہے، انہیں آگے پیچھے کر کے ان میں توسیع اور تنوع کی گنجائش بڑھاتا ہے، اور ان کے درمیان اپنی طرف سے کچھ ترجیحات داخل کر دیتا ہے۔ تو حتیٰ کہ ان کے آپسی تعامل کو، انٹریکشن کو نئے مرکز بھی یہ بڑا شاعر فراہم کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے ذرا لفظ ہی پر غور کیجئے کہ اس کی معنویت اور کیفیت کو نئے معنی اور نئے حال میں ڈھال دینا کوئی معمولی کام ہے؟ اسی طرح انسان کے اندر احوال، کیفیات، احساسات، جذبات، خیالات اور افکار وغیرہ کے کچھ فاعلی اور انفعالی جوہر ہیں، ان کو ری شفل کر کے ان کے درمیان نئی نسبتوں کو فعال کر کے انہیں کوئی تازہ مرکزیت اور نیا کانٹیکسٹ فراہم کر دینا اچھے بھلے شاعروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مطلب ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور میر کا یہ گویا روزمرہ ہے۔ تو بس یہاں یہ خیال رہے کہ جب ہم لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد پوری زبان بلکہ زبان کا آرکیٹائپ ہے، اور انسان وہ فرد ہے، لفظ ہی کی طرح انسان کو بھی سمجھیں کہ انسان وہ فرد ہے جس میں پوری نو سمائی ہوئی ہے، بلکہ وہ فرد جس میں یہ نو سمائی ہوئی ہے، وہ فرد اپنی نو سے زیادہ مکمل ہو جانے کی استعداد اور پوٹینشیل رکھتا ہے۔ تو یہ خیال رہے، یہ ہماری اب تک کی باتوں کا مستقل پس منظر اور لازمی تناظر ہے۔ تو بڑا شاعر انسان کی نو پر وارد ہونے والی مسلمہ تعریف کو محض میکانیکی اور صرف تصوری نہیں رہنے دیتا۔ یہ غور طلب بات ہے کہ وہ انسان کی مسلمہ ڈیفینیشن کو محض میکانیکی اور فقط تصوری نہیں رہنے دیتا، اسے انفرادی اور شخصی بھی بنا دیتا ہے۔
اس سطح پر اردو شاعری میں میر کے سوا کسی کا گزر نہیں۔ یہ شاعری کی زمین پر بلند ترین مینار بنانے کا گارہ ہے جو ہماری شاعری میں صرف ایک مینار کی تعمیر میں پوری طرح صرف ہوا، اور وہ ہے میر کی شاعری۔ مطلب یہ دیکھیے کہ میر کی بڑائی کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی بڑے اردو شاعر کا، اردو ہی نہیں فارسی بڑے شاعر کا بھی میر کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اکثر بڑے شاعروں کی عظمت مشتبہ ہو جائے گی۔ میر سے موازنہ کوالیفائی کرنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ حافظ اور نظیری ہونا ضروری ہے۔ تو جناب یہ ہیں وہ صاحب جن کا کچھ کلام پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے، مگر پہلے یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے لفظوں کی مسیحائی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمیت کے بہت سے معطل اور نظر انداز شدہ حصوں کی بیداری کا سامان بھی کیا ہے۔ میر وہ شاعر ہے جس کے لمس اظہار سے مردہ لفظ زندہ ہو جاتا ہے اور زندہ لفظ ایک طرح کی ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو صاف نظر آئے گا کہ ہمارے عقائد و نظریات، خیالات و افکار ہمیں گویا ہمارے مکان کی آخری منزل تک محدود رکھتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم اس گھر کی نچلی منزلوں سے لا تعلق رہ جاتے ہیں۔ گھر ہمارا ہی ہے لیکن ہم اوپری منزلوں تک محدود رہنے کی وجہ سے اس کے تہخانے اور گراؤنڈ فلور سے لا تعلق اور بے خبر اور غیر متاثر رہ جاتے ہیں۔ تو میر نے آ کر دکھایا کہ اس کثیر المنزلہ عمارت کا، یعنی جو میری شخصیت، میرا وجود، آدمیت کی کثیر المنزلہ عمارت کا تہخانہ بھی اس کی سب سے اونچی منزل کی ضرورت ہے، اور اس تہخانے اور بقیہ تمام اوپری منزلوں کے درمیان ایک بہت زندہ نسبت ہے۔ میر نے مطلب اس مثال پہ رہتے ہوئے دیکھیں کہ میر نے معمولی ترین احساسات و تجربات کو روحانی وجود اور مابعد الطبیعی رجحان رکھنے والے ذہن میں راسخ تخیلات، افکار، نظریات اور جذبات و احساسات سے متعلق کر دکھایا، یعنی ادنا اور اعلیٰ میں آرگینک ربط پیدا کر کے دکھا دیا۔ تو اس کے علاوہ ان کی شاعری یہ تجربہ کروا دیتی ہے کہ احساس کی ایک سطح ایسی بھی ہوتی ہے جہاں آدمی ذہن سے مستغنی ہو کر معنی کی تہداریاں سیر کر لیتا ہے۔ میر نے احساس کی توسیع کر کے، یعنی احساس کی ایسی توسیع کی ہے کہ بڑے بڑے معانی کو ذہن کے چنگل سے نکال دکھایا۔ مثال کے طور پہ ہمارے اندر ذہن اور طبیعت کی لڑائی چلتی رہتی ہے، ہر آدمی کے اندر چلتی ہے۔ ہمارا تصور یہی ہے کہ اس لڑائی میں فتح ذہن کی ہونی چاہیے۔ میر کو پڑھیں تو وہ جیسے جھڑک کر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ذہن ہے نہ طبیعت، تمہیں کیا معلوم کہ ذہن اور طبیعت میں صرف لڑائی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جہاں طبیعت ذہن کی دستگیری کرتی ہے۔ ذہن کو جس حالت حضور کی تمنا ہے اور جسے ذہن خود سے حاصل نہیں کر سکتا، ذہن کی یہ آرزو طبیعت پوری کر کے دکھاتی ہے، یا یہ آرزو
ذہن طبیعت کی امداد کے بغیر پوری نہیں کر سکتا، آرزوئے حضور۔ تو میر کی شاعری میں طبیعت اپنے پورے وفور کے ساتھ ذہن کی اسی تمنا یعنی تمنائے حضور کی تکمیل، ارج فار پریزنس کی تکمیل کرتی ہے۔ تو طبیعت تو آپ سمجھتے ہیں نا، جبلت اور احساس کا مجموعہ۔ تو میر کو پڑھتے وقت کم از کم مجھے تو اس اصولی بات کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے کہ شعور یعنی ذہنی اور وجودی دونوں حالتوں میں شعور ایک مادہ حضور ہے اور ایک مادہ غیاب ہے، بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں کہیں تو شعور اپنی ہر حالت میں، اپنی ہر ڈیفینیشن میں دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک حضور اور ایک غیاب، یعنی اس کی تعمیر مادہ حضور اور مادہ غیاب کے تال میل سے ہوئی ہے۔ تو وجود کے بھی مطلب شعور کی طرح وجود کے بھی یہی دو اصول ہیں، ظاہر ہے مگر مخفی بھی، اور حاضر ہے مگر غائب بھی۔ تو طبیعت یعنی حس و احساس کی شمولیت کے بغیر شعور کی استعداد حضور بیدار نہیں ہوتی۔ میر اپنے کلیات کے تقریباً ہر صفحے پر پڑھنے والے کو یہ مشاہدہ کروا دیتے ہیں کہ احساس کس طرح ذہن کی کفالت کرتا ہے، اور یوں کہیں کہ طبیعت یہ دکھا دیتے ہیں میر کہ طبیعت کتنی گہرائی کے ساتھ ذہن پر چھائی ہوئی دھند کو صاف کر دیتی ہے۔ یعنی ذہن پر چھائی ہوئی دھند جو ہے وہ حضوری سے محرومی کا ماحول ہے نا، تو وہ دھند طبیعت کے زور سے چھٹ جائے تو ذہن کی آنکھیں کو کچھ دیکھنے کے لائق ہو جاتی ہیں۔ تو طبیعت اگر ذہن کی کمک پر نہ ہو تو ذہن کی آنکھوں میں موتیا اتر سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی کہ طبیعت سے ذہن کی تکمیل کے بعض مراحل کو طے ہوتے ہوئے دکھانا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات۔ تو لیکن یہ بات وہ لوگ کہاں سے سمجھیں گے جو فکر و خیال وغیرہ کو پالش کر کر کے ان میں چکا چوند پیدا کرنے کی مصنوعی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان کاریگروں کے ہجوم میں اگر دیکھیں تو میر ایک طرف کھڑے ہوئے بڑے بڑے تخیلات و تصورات کو احساس کی کائنات کے ایک گوشے میں صرف کر کے دکھا رہے ہیں، اور اس میں بھی مبالغے کا رنگ یا تو بالکل نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہے تو بہت ہی کم۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مبالغہ شاعری کی بڑی ضرورت ہے، مگر میر اسے کم ہی کام میں لاتے ہیں۔ وہ اپنی باتوں کو قاری کے لیے بے تکلفی کے ساتھ لائق تجربہ بنا دیتے ہیں، اسی لیے ان کے یہاں پیچیدگی کم نظر آتی ہے، یعنی ذہن کو الجھا دینے والی پیچیدگی کم نظر آتی ہے۔ احساس کی نفاست اور باریکی اور احساسات میں طرح طرح سے کارفرما نسبتیں میر کے یہاں بہت ہیں، لیکن ذہن کو مشکل میں ڈال دینے والے مضامین نہیں ہیں یا کم ہیں۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں پیچیدگی کم نظر آتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے احوال اب تک ادھورے تھے، میر ان کی تکمیل کر رہے ہیں، ان میں پورا پن پیدا کر رہے ہیں، اور یہ سارا کام وہ ایک بہت زندہ بے تکلف اور فطری ڈھب سے کر رہے ہیں، یعنی تھیوری بنا کر نہیں کر رہے، بلکہ مطلب یہ کہ اپنے ایکسپیرینس کے حدود کو وسعت اور گہرائی دے کر اپنے قاری میں بھی ایکسپیرینس ہی کے طور پر منتقل کر دینے والی قدرت کے ساتھ کر رہے ہیں۔
آپ سمجھے نا کہ یہ انسان کی بڑی آرزو ہے کہ وہ خیال کو تجربہ کر لے، علم یقین کو عین یقین بنا لے۔ تو اس آرزو کا ایک تو پیدا ہونا ہی بڑی بات ہے، اور پھر اس آرزو کو پورا کرنا تو بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے ایک شدت احساس درکار ہے، یعنی علم الیقین عین الیقین بن جائے، خیال تجربے میں ڈھل جائے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک شدت احساس درکار ہے، ایسی شدت احساس جس سے ذہن بھی سیراب ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہیں شعور اور وجود کی اس عینیت یعنی آئیڈینٹی اور وحدت کا انکشاف، یا یوں کہہ لیں کہ جزوی انکشاف ہو جاتا ہے، جو ان دونوں کی مشترکہ منزل ہے۔ ہماری روایتی اصطلاح میں یہ منزل اطمینان نفس کی ہے، جو اپنی امیجیٹ ساخت میں ذہنی نہیں ہے، طبعی ہے۔ تو گو کہ میر مثلاً عراقی کی طرح عارف شاعر نہیں ہیں، تاہم ان کی شاعری میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ اس کے اثر سے حقائق اور معانی کا ذہنی پن کمزور پڑ سکتا ہے، اور حقائق کو اطمینان کے حالی تناظر سے محسوسات کی رو میں داخل ہونے کا راستہ کھلتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے۔ تو اس بات کی ذرا اور وضاحت کر دوں کہ ٹی ایس ایلیٹ کی اصطلاح میں میر مابعد الطبیعی شاعر نہیں ہیں، یعنی ٹی ایس ایلیٹ جس شاعر کو مابعد الطبیعی شاعر کہتا ہے، میر مابعد الطبیعی شاعر نہیں ہیں۔ ان کی شاعری ہرگز عرفانی نہیں ہے کہ حقائق کا ذہنی یا قلبی حضور فراہم کر سکے۔ ان کا آدمی بھی کسی حقیقت جامعہ کا مظہر نہیں، بلکہ محض ایک تہذیبی اور نفسیاتی وجود ہے، جس کی گراوٹ اور کمزوری بھی میر کے نزدیک قیمتی اور بامانی ہے۔ لیکن اس گوشت پوست کے عام آدمی کو بھی میر مابعد الطبیعی سیاق و سباق رکھنے والے تصور انسان کے مقابلے میں رکھنے کے میلان کے باوجود اس کے انفسی بلکہ جبلی در و بست میں بھی ایسی مربوط تہداری کو برسر عمل دکھا دیتے ہیں جو انسان کے بارے میں قائم بڑے بڑے تصورات کے ساتھ، گرینڈ تصورات کے ساتھ عملی اور احوالی ہم آہنگی پیدا کرنے میں مؤثر ہو سکتی ہے یا بنائی جا سکتی ہے۔ یہ وضاحت ضروری تھی، کیونکہ مابعد الطبیعیات، دینیات، روحانیت وغیرہ میں میر کی حیثیت کچھ نہیں۔ انہوں نے جہاں جہاں رسمی طور پر بھی ان موضوعات کو ہاتھ لگایا ہے، بچکانہ پن اور ناسمجھی ہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ مطلب انتباہ ضروری تھا کہ میر عرفانی شاعر نہیں، میر فلسفی شاعر نہیں، میر اخلاقی شاعر نہیں، میر محض روشنیوں اور لطافتوں کے شاعر نہیں ہیں۔ میر دن اور رات میں اخلاقی امتیاز نہیں کرتے، بلکہ ان کے درمیان ایک جمالیاتی وحدت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس جمالیاتی وحدت کی تشکیل میں اگر انہیں شر اور باطل سے ہم آہنگی اختیار کرنی پڑے تو اس کے لیے حق اور خیر کو چھوڑنے میں تأمل اور جھجک کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ بات بھی میر کے بارے میں جان لینی چاہیے۔ تو اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کلیات میر کی پہلی غزل کی
تشریح کا کام شروع کریں گے۔